بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو رائٹس پی کے چینل۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی قیامت کی علامات کا ذکر کریں گے جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر اور آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کے محلات سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نزدیک فتنوں کی شدت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوگے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے اور زندہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، اور زندہ لوگ جب قبرستان سے گزریں گے تو آرزو کریں گے کہ کاش ان کی جگہ ہم ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ معزز دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علم دین کا اٹھ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی اور علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات قیامت میں سے ایک علامات والدین کی نافرمانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، ہاں میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا بالک جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عورت کا اپنے بالک کو جنم دینے سے مراد نافرمان اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور جب بکریوں کے چرواہے بلندوں والا عمارتیں تعمیر کرے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اس کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی اور شخص نہیں جانتا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا لیکن اللہ جانتا ہے، نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا مگر اللہ جانتا ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟
जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याद तेरी माँ तुझे गुम पाए, मैंने तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में से शुमार किया था। ए ज़याद, क्या ये हकीकत नहीं कि यहूदो नसारा तौरात और अंजील को पढ़ते हैं लेकिन इनमें जो कुछ है इसमें से किसी चीज पर अमल नहीं करते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में क़यामत की जो अलामात बयान की गई है उनमें से बहुत सारी अलामात इस वक्त पूरी हो चुकी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बातिल के रास्ते को छोड़कर हक के रास्ते की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात क़यामत के साथ। अगली वीडियो में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई उन अलामात क़यामत का जिक्र करेंगे जो इस वक्त पूरी हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू राइट्स पीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मुअज़्ज़िज़ीन एक और ऐसे ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज।